کر الفاتحہ۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه ياسين مكي الله مدني الله قرشي الله هاشمي وبالقاسم محمد واما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صلوات پر محمد وآلہ عزیزان محترم، بزرگان ملت، میرے عزیزوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو یا سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے اور جس کا مفہوم ہے مفہوم امامت۔ ویسے اگر گزشتہ سال کا عشرہ یاد ہو تو مفہوم مولا پہ وہ عشرہ مکمل ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ بس اس سے ایک زینہ اور آگے بڑھوں اور اپنے خطاب کو ایک سیڑھی سے دوسرے سیڑھی پہ لے جاؤں۔ خیر، امامت کے کئی رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ امام ہوتا کون ہے؟ شعیب بھائی، امام ہوتا کون ہے؟ علامہ ہلی نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ جو نبی کی نیابت کرتے ہوئے، صدا بھائی، جو نبی کی نیابت کرتے ہوئے لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں رہبری اور رہنمائی کرے اسے امام کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جو نبی کی نیابت کرتے ہوئے لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں رہنمائی کرے، رہبری کرے، اسے امام کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، دنیا کی ایک حد معین ہے۔ میں صاحبان عقل سے متوجہ ہوں، دنیا کی ایک حد معین ہے اور اس معین حد کے بعد موت ہے۔ دنیا کی ایک حد معین ہے اور اس معین حد کے بعد موت ہے۔ دنیاوی امور میں رہبری اور رہنمائی تو سمجھ میں آتی ہے، دنیاوی امور میں رہبری اور رہنمائی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دینی امور کا معاملہ ذرا مشکل ہے۔ دینی امور کا معاملہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ دینی امور میں قبر کے اس پار بھی رہبری کی ضرورت ہے، قبر کے اس پار بھی رہبری کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ دینی امور میں قبر کے اس پار بھی رہبری کی ضرورت ہے، قبر کے اس پار بھی رہبری کی ضرورت ہے۔ فیصلہ میں مکن پور والے سے نہیں چاہتا، فیصلہ میں پوری دنیا کے مسلمان سے چاہتا ہوں کہ میں نہیں بتاتا امام کون ہے، لیکن امام ایسا ہونا چاہیے جو کھڑا ہو کے صرف یہ نہ بتائے کہ چلے جاؤ راستہ یہ ہے، بلکہ ہاتھ پکڑ کے لے جا کر کے کہے آ جاؤ راستہ یہ ہے۔ غور کیجیے گا فرق بھائی، مجھے سرکار زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ جانا تھا، میں چلا مدار گیٹ سے اور مدار گیٹ سے میں گاڑی سے تھا
میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی بتا دو کہ مجھے سرکار کے روضہ اقدس پہ جانا ہے، میں جاؤں کیسے؟ غور کیجئے گا، میں نے پوچھا کہ بھائی بتا دو مجھے سرکار کے روضہ اقدس پہ جانا ہے، میں جاؤں کیسے؟ اور اتفاق سے شعیب بھائی کھڑے ہوئے تھے، اور شعیب بھائی نے کہا زیغم بھائی آپ ایسے جائیے ایسے جائیے، اور ادھر حضرت مصباح المراد صاحب کے گھر سے سیدھے جائیے گا، پھر ادھر سے چوک آئے گا، ایسے جائیے گا، پھر اس گلی سے ایسے جائیے گا، آپ کو سامنے ایک بڑا سا گیٹ دکھائی دے گا، اور وہاں سے اندر جائیے گا تو اندر حرم موجود ہے۔ میں گاڑی سے چلا تو ضرور، لیکن پتہ چلا مجھے جس گلی میں جانا تھا اس گلی میں پہنچا نہیں، میں آگے نکل گیا، اس لیے کہ رہنمائی کی تھی شعیب بھائی نے، لیکن انہوں نے زبان سے رہنمائی کی تھی، انہوں نے ایک نقشہ کھینچا تھا، اس نقشے تک میں پہنچ نہیں سکا، اس نقشے تک میں پہنچ نہیں سکا، میں تھوڑا اور آگے بڑھا، جب میں اور آگے بڑھا تو میں پہنچا ایک ایسے شخص کے پاس، میں نے کہا بھائی مجھے سرکار کے روضے پہ جانا ہے، مجھے لے چلو وہاں تک چھوڑ دو۔ اس نے کہا چلو آؤ، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے گلیوں سے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، دروازے سے ہوتے ہوئے سرکار کے حرم تک لے کے آیا، کہا یہ آپ کی ہے صحیح منزل، اب مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بس اتنا پتا ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کھلے صراط سے گزار کے کہے گا یہ ہے تمہاری منزل۔ اس لیے کہ مصعب بھائی نے مجھ سے ایک حکم دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس حکم کی تعمیل آج یک محرم الحرام کو کر ہی دو۔ اب اس لیے میں نے اپنے ذہن کے تصویر کدے میں ایک نقش کھینچنا شروع کیا، میں نے کہا کون ہے ایسا جو قبر کے اس پار بھی مدد کرے اور قبر کے اس پار بھی مدد کرے؟ کون ہے ایسا جو زندگی میں بھی کہنے پہ آ جائے اور قبر میں بھی کہنے پہ آ جائے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں بھائی لوگ دنیا میں تو آتے ہیں لیکن قبر میں نہیں آتے۔ کون ہے ایسا کہ جو یہاں بھی آئے، جو وہاں بھی آئے، جو یہاں بھی آئے، جو وہاں بھی آئے؟ اگر آپ اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیں تو شاید پہنچیں گے۔ میں نے اپنے ذہن کے تصویر کدے میں ایک نقش کھینچنا شروع کیا، کتاب کے اوراق کو پلٹتے اس منزل کو پہنچا کہ جہاں پہ ایک امام زادہ کھڑا ہو کر کے غلام زادے سے کہہ رہا تھا کہ تو میرے نانا کے غلاموں کے غلام میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاید نہیں پہنچے، میں نام لے کر کے بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے حسنین کریمین کہہ رہے تھے کہ تم میرے نانا کے غلاموں کے غلام میں سے ہو۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر اپنے بابا حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے حسنین نے ایسا کہا ہے، حسنین نے ایسا کہا ہے، حسنین نے ایسا کہا ہے۔ میں نے نقشہ کھینچ دیا، اب یہ فیصلہ وطن پور کی جماعت کرے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے منبر سے کھڑے ہو کر کے کہا جاؤ حسنین سے دکھا کے لے آؤ۔ علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا۔ نہیں صاحب، میں نے مکن پور کی سماج سے وہ حوصلہ افزائی نہیں پائی ہے جس کا میں مستحق ہوں۔ جملہ بدلنا اور یقین مانیے کہ خطیب کی خطابت میں جملے سے بڑی کوئی محنت نہیں ہوتی۔ پوری تاریخ ایک طرف، جملہ ایک طرف، میں جملہ دینے جا رہا ہوں۔ شاید حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کے کہا اے عبداللہ ابن عمر سنو، امام زادہ اور ہے غلام زادہ۔ نہیں، شاید انصاف ابھی بھی نہیں ہوا۔ کیا کہا تھا؟ غلام زادہ اور ہے، امام زادہ اور ہے، لکھا کے لے کے چلے آؤ حساب کرے ہوئے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا صحیح کہہ رہا ہوں، قبر کے اس پار ہماری چلتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سدا بھائی قبر کے اس پار ہماری چلتی ہے، قبر کے اس پار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود پر محمد و آل محمد۔
کہا صحیح کہہ رہا ہو، قبر کے اس پار اور قبر کے اس پار اگر چاہتے ہو نجات پا جاؤ تو ان کے دامن کو تھام لو، اس لیے کہ یہ حقیقی مولا بھی ہیں اور یہ حقیقی امام بھی ہیں۔ ذہن کے تصور کبھی میں ایک اور نقش کھینچا ہم نے کہا ہے وہ امام، نقشہ کھینچتے کھینچتے شب معراج پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کے بستر پہ علی سوئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، نبی کے بستر پہ علی سوئے ہوئے ہیں اور نبی آسمانوں کا سفر طے کر رہے ہیں۔ نہیں شاید میں اس لیے کہ میں جلدی میں نہیں چاہتا پوری شب معراج پڑھوں، اس لیے کہ نبی کے بستر پہ علی سوئے ہوئے ہیں، نبی آسمانوں کا سفر طے کر رہے ہیں۔ طوبہ کی بلندی سے آگے کا سفر ہے اور سفر بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے جہاں جبریل ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو جائے، سدرۃ المنتہا کی بلندی سے آگے میرا نبی سفر کر رہا ہے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں نبی نے آواز سنی اور آواز سن کر کے میرا نبی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا علی بول رہے ہیں یا خدا بول رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک سوال کیا ہے اور وہ سوال میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اپنے بھائی کو بستر پہ چھوڑ کے آیا تھا تو آواز آئی کہ جب میں نے تمہارے سینے کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ جس کی محبت موجود تھی وہ تمہارا بھائی علی کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں نہیں جانتا، فیصلہ آپ سے چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہارے سینوں میں جھانک کے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ محبت جس کی موجود تھی وہ تمہارا بھائی علی تھا، تو میں نے چاہا کہ جس کے سینے میں میری محبت اسے میں سدرۃ المنتہا سے آگے لے آؤں، اور جس کے دل میں تمہاری محبت اس کی آواز کو پردے کے پیچھے۔ درود پر محمد وآل محمد۔ اس کی آواز کو پردے کے پیچھے لے گیا۔ خدا کی قسم یہ معمولی منزل نہیں ہے۔ اب آئیے میں قرآن کی آیت کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ یاد کرو جب میں نے چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہوں نے اس امتحان کو پورا کیا تو ہم نے ان کو لوگوں کا امام اور قائد مقرر کیا۔ ہم نے ان کو لوگوں کا امام اور قائد مقرر کیا۔ غور کیجئے گا اس لیے کہ کالا جائلوں کا للناس امام، ہم نے تم کو لوگوں کا امام اور قائد مقرر کیا۔ جملہ بدل رہا ہوں، لفظ بدل رہا ہوں، ترجمہ بدل رہا ہوں کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ وقالا من ذریتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے بار الہ اسے میری ذریت میں لا دے، تو آواز آتی ہے ابراہیم میں نے اس عہدہ امامت کو تمہاری ذریت میں رکھا ہے، لیکن یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر، شاید یہی فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام مقرر کیا۔ اب سوال میں دنیا والوں سے کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امام ہونا اور امام بننا تو سمجھ میں آیا، علی کا امام ہونا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، علی کا امام ہونا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، اور انتخاب ایسا ہے کہ جو ذریت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم کی ذریت کے علاوہ نہیں، اللہ نے صاف کہا ہے کہ یہ تمہاری ہی ذریت میں ہے لیکن ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ انصاف آپ سے چاہتا ہوں، اگر کوئی ظالم کھڑا ہو جائے اور کہنے لگے کہ میں تمہارا امام ہوں تو یہ سمجھ جائیے گا وہ لوگوں کا امام نہیں ہے، شیطان کا امام ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ شاہد بھائی آگے آ جائیے، وہ لوگوں کا امام نہیں ہے
بلکہ شیطان کا امام ہے۔ غور کیجیے گا، اس لیے کہ میں آپ کو ایک نتیجے تک لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کی خاموشی کو میں خاموشی نہیں رہنے دوں گا۔ سمجھیے امام ہوتا کون ہے؟ میں نے پہلا رکن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم نے چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، یعنی امام ہونے کے لیے اور امام بننے کے لیے امتحان کا ہونا ضروری ہے۔ امام ہونے کے لیے اور امام بننے کے لیے امتحان کا ہونا بغیر امتحان کے کوئی امام نہیں بن سکتا، بغیر امتحان کے کوئی امام نہیں بن سکتا۔ پورے مجمع کی توجہ، بغیر امتحان کے کوئی امام نہیں بن سکتا۔ بلکہ جملہ بدل کے کہہ دوں، امتحان بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے گا تو جواب دینا پڑے گا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی سوالی سوال کرے گا تو جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی ننگی تلواریں لے کر کے کھڑا ہوگا تو بستر پہ سونا پڑے گا، اللہ جانے سماعت مگن کو کہا ہے۔ اگر کوئی ننگی تلوار لے کر کے کھڑا ہوگا تو بستر پہ سونا پڑے گا۔ 70,000 ننگی تلواریں کفار قریش کی نکلی ہو لیکن بے خوف سونا ہوگا۔ نہیں، شاید ابھی بھی میں منزل تک نہیں پہنچا بھائی، وہ امامت ہے اور یہ امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ بچپنے میں کوئی نبی پہ حملہ کرے تو کھجور کی گٹلیوں سے سر کھولنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ بچپنے میں بھائی بچوں کا جواب، کفار کے بچوں کا جواب ابو طالب کے بچے نے دیا ہے۔ بس میں شاید پورا واقعہ نہیں پڑھا ہوں۔ اگر کوئی نبی پہ حملہ کرے تو بچہ ہوتے ہوئے کھجور کی گٹلیوں سے کافروں کے بچوں کے سر کو پھوڑنا پڑے گا، شاید نہیں۔ امتحان اور آگے بڑھا، امتحان آگے کیا بڑھا؟ یہی نہیں ہے دعوت ذوالنشیرہ میں جتنی بار نبی آواز دیتے رہیں گے لبیک یا نبی اللہ کہنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ لبیک یا نبی اللہ کہنا پڑے گا۔ منزل اور آگے بڑھی، شاید یہی نہیں ہے بدر کا مرحلہ آئے گا تو تلوار لے کر کے میدان میں اترنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ وہ ہاتھ میں سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، علی کو تنہا ہونا پڑے گا۔ نہیں، شاید ابھی منزل اور آگے بڑھے گی، اور منزل آگے بڑھے گی۔ امتحان کیسا؟ امتحان کی منزل میں بتا رہا ہوں، جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو علی کو بنا کرنا پڑے گا۔ امتحان اور آگے بڑھا، جب نبی آواز دے رہے ہوں گے کون ہے جو اس کتے کا مقابل لے جائے تو تلوار لے کر کے میدان میں آنا پڑے گا۔ امتحان دیکھیے، امتحان اس لیے امامت کسی معمولی عہدے کا نام نہیں ہے، امامت بیوی کا بس۔ انشاءاللہ امامت کے آخری نقطے پہ آپ کو لے کے آؤں گا۔ جب نبی آواز دیں گے کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے تو علی کا تلوار لے کر کے آنا پڑے گا۔ منزل اور آگے بڑھی، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، علی نے اپنے خطبے کے ذوالفقار سے انہیں مارا۔ شاید امتحان اور آگے بڑھا، سورہ توبہ کی ہدایت کے لیے علی کو جانا پڑے گا۔ منزل اور آگے بڑھی، منزل اور آگے بڑھی، منزل اور آگے بڑھی۔ علی نے 76 مار کے اکیلے دم طے کیے، ہر مارکے سے لبیک یا رسول اللہ کی آواز آتی رہی، علی کامیاب ہوتے رہے۔ لیکن عہدہ امامت کا ملا نہیں مکن نور کی سماعت شاید خاموش نہیں رہ پائے گی۔ بدر لڑ چکے علی، احد لڑ چکے علی، خندق لڑ چکے علی، حنین لڑ چکے علی، عامر بن عبداللہ کے سر کو قلم کر چکے علی، خیبر کا قلعہ فتح کر چکے علی، اسلام کا پرچم بلند کر چکے علی، میدان کے مراحل کو جیت چکے علی، لوگوں کو مسلمان بنا چکے علی، نبی کے عقیق بن چکے علی، اللہ اکبر، پتھر کو موم کر چکے علی، پرندوں کے ساتھ اور ہواؤں کی گوشتیں اڑ چکے علی۔ شاید ہر منزل پہ جانے کے بعد ایک میدان ایسا
عقیل بھائی، اگر عہدہ امامت کو میں نے ہر نقش میں نہیں اتارا تو شاید خطابت کا حق ادا نہیں ہوگا. میری عادت ہے عام زبان میں سمجھانے کی، اس لیے وزنی زبانوں میں سمجھانے کی عادت نہیں ہے اور میں سمجھاتا بھی نہیں ہوں. انڈیا میں ابھی 2024 کا کیا جیتا ہے؟ آواز دیجیے، بہت جلدی آواز آئے گی. کیا جیتا؟ ورلڈ کپ. کس نے جیتا؟ نہیں. کپتان کون تھا؟ آواز آئی؟ کون تھا؟ سوال میں آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے کپتان کیا کوئی اپنی مرضی سے بن جاتا ہے؟ نہیں، عام زبان میں سمجھانے کی عادت ہے. شعیب بھائی، کپتان کوئی اپنی مرضی سے بن جاتا ہے؟ نہیں نا. بننے کے لیے کچھ شرائط موجود ہے؟ موجود ہے. بناتا کون ہے؟ بی سی سی آئی نہیں، اس کے کمیٹی کے کچھ ارکان ہیں جو اسے کپتان بناتے ہیں، ہے نا. یعنی جسے سلیکشن کمیٹی کہتے ہیں، ان کو یہ اختیار ہے کہ کسے کپتان بنایا جائے اور کسے کپتان نہیں بنایا جائے. شاید اگر اب میرے موضوع کو آپ کے ذہن میں اترنے میں دقت ہوئی تو شاید پورا عشرہ ناکام ہو جائے گا اور عہدہ امامت آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچے گا. کیا ہے سلیکشن کمیٹی؟ کو یہ اختیار ہے جسے چاہے کپتان بنائے اور جسے چاہے کپتان نہ بنائے. لیکن کپتان بننے کے کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ وہ صلاحیت یافتہ. شاید اگر اب نقش اترنے لگا تو میرا پورا کا پورا عنوان آپ تک پہنچ جائے گا. وہ صلاحیت یافتہ ہے. اچھا، صرف صلاحیت یافتہ ہونے سے کپتان بن جائے گا؟ آواز آئی نہیں. کیا اسے کھیل کی اچھی سمجھ ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا اگر صرف صلاحیت یافتہ ہو اور کھیل کی اچھی سمجھ ہو کپتان بن جائے گا؟ کہا نہیں. اسے سوائل کی بھی اچھی سمجھ ہو، یعنی وہ مٹی کو پہچانتا ہو. نہیں 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 نہیں، شاید ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. اس لیے اسے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ مٹی کالی ہے یا لال ہے. نہیں نہیں، اگر اتنا سمجھ میں آتا ہے تو وہ کپتان بننے کا اہل ہے. میں نے کہا اچھا یہ 3 شرطیں پوری ہو گئی تو وہ کپتان بن جائے گا؟ کہا نہیں. کہا پھر کہا اس کی اپنی بھی پرفارمنس معنی رکھتی ہے، اس کا اپنا بھی کھیل معنی رکھتا ہے. پتا چلا کہ کھیلتا تھا گلی ڈنڈا، لے کے آ گئے کرکٹ کے میدان میں. آئے 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 آئے، آپ نہیں سمجھے تو کب سمجھے؟ نہیں سمجھیں گا. پتا چلا کھیلتا تھا وہ گلی ڈنڈا، لے کے آ گئے اسے کرکٹ کے میدان میں اور بنا دیا کپتان. تب تو پوری ٹیم کا بیڑا غرق ہو گیا. پوری ٹیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے کہ جو نااہل ہے وہ کپتان بھی نہیں بن سکتا ہے. وہ کپتان بھی نہیں بن سکتا ہے. شاید عہدہ امامت، اصغر میاں میں عہدہ امامت کا نقشہ کہہ رہا ہوں، ہے نا، کہ اسے کم سے کم اتنا آتا ہو. اگر وہ کسی اور کھیل کا ماہر ہے تو کسی اور کھیل میں کپتانی شعیب بھائی نہیں کر سکتا. اس لیے پتا چلا کہ وہ تمام حربے وہ چلے گا تو اس کھیل میں چلتے تھے اور یہاں سارا کا سارا پاسا پلٹ جائے گا. کہ ان سب کے علاوہ کیا اور ایسی کون سی کوالٹی ہے جو اس کے اندر ہونی چاہیے؟ کہا کپتان کے اندر ایک ایسی سمجھ ہونی چاہیے کہ جسے جب جہاں بھیج دے، اللہ اکبر، شاید اب آپ سمجھیں گے، جسے جب جہاں بھیج دے وہاں وہ اکیلے دم پہ میچ کا رخ پلٹ سکتا ہو. آئے 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 آئے، میچ کا رخ پلٹ سکتا ہو. تب تو وہ حقیقی معنی میں کپتان ہے. اب یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ امامت کرنے کے لیے اہل ہونا ضروری ہے. ارے کسی اور میدان، کسی اور میدان کے آدمی کو کسی اور میدان میں لے آنا یہ امامت نہیں ہے. امامت کیا ہے؟ امام اسے کہتے ہیں کہ وہ جس جنگ کے میدان میں جہاں بھی تلوار پکڑے اکیلے دم پہ جنگ کا نقشہ پلٹ دے پلٹ دے پلٹ دے. جسے جب جہاں بھیجے وہاں بازی پلٹ دے. جب کوئی جہاں بھی سوال کرے وہاں اس کا جواب دے دے. جس جگہ پہ جائے اسے سکون یافتہ بنا دے، چاہے وہ مدینہ ہو یا کوفہ.
اچھا بات کلیئر ہو گئی؟ شاید ابھی بھی نہیں کلیئر ہوئی۔ اگر میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے یہاں پہ، سوال یہ ہے کہ ذرا انصاف سے بتائیے گا کہ کوئی بھی ٹیم کا کپتان ہو اور اسے پورا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اوپننگ آئے، چاہے تو مڈل آرڈر میں آئے، چاہے تو ون ڈاؤن پوزیشن پہ آئے، چاہے تو نیچے آئے، چاہے تو ٹیل اینڈ پہ آئے، لیکن جہاں بھی وہ آئے گا کیا کپتان نہیں رہے گا؟ سوال پوچھ رہا ہوں، جہاں بھی وہ آئے گا کپتان نہیں رہے گا؟ شعیب بھائی اگر کپتان ٹیم کا اوپنر ہے تب بھی کپتان، کپتان ون ڈاؤن کی پوزیشن پہ آئے تب بھی کپتان، کپتان بیچ میں آئے تو بھی کپتان۔ نہیں شاید ابھی بھی میں اپنے نقطے تک نہیں پہنچا اور میں یہاں نقطے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر کپتان 10ویں نمبر پہ آئے تب بھی کپتان۔ اے دنیا والوں، میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ترتیب خلافت میں علی چوتھے پہ آئے پھر بھی یہ اللہ جانے کہ یہ انا کی بھیڑ کوئی کس نے ہے۔ اگر ہم علی کو پہلا مانے پھر بھی یہ وہاں، آپ علی کو چوتھا مانے پھر بھی یہ وہاں۔ ساحر بھائی اب اگلا سوال آپ سے کر رہا ہوں، اگر ٹیم میں اوپننگ کے پوزیشن پہ آنے والے 2 بلے باز ہیں اور وہ آتے ہیں اور کپتان آتا ہے چوتھے نمبر پہ، تو آپ پہلے اور دوسرے نمبر والے بلے باز سے پوچھئے کہ بھائی تمہارا کپتان کون ہے؟ میں نے پوچھا دونوں بلے بازوں سے تمہارا کپتان کون ہے؟ کہا وہی تو چوتھے پہ آیا ہے، کہا وہی جو چوتھے نمبر پہ آیا ہے وہی ہے ہمارا کپتان۔ ارے دنیا والوں، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے خلیفہ سے پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں علی ہمارا امام، دوسرے خلیفہ سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں علی ہمارا امام، تیسرے خلیفہ سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں علی ہمارا امام۔ جب انہوں نے امام مانا تو ہمارے امام یا علی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ علی ہمارا امام، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا علی ہمارا امام، تیسرے خلیفہ سے پوچھا گیا انہوں نے بھی کہا علی ہمارا امام۔ دنیا میں جتنے رہبر آتے گئے ہر رہبر سے پوچھا گیا، ہر رہبر نے یہی جواب دیا علی ہمارا امام، 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 علی ہمارا امام۔ شاید نقطہ دے رہا ہوں اور اس نقطے پر مدن پور خاموش رہ گیا تو شاید میں اس نقطے پہ سرکار زندہ شاہ مدار سے جا کر کے داغ لے لوں گا۔ زمانہ کہتا رہا علی ہمارا امام، علی ہمارا امام، علی ہمارا امام، علی ہمارا امام، نجف تک آواز آئی علی ہمارا امام۔ ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک۔ علی ہمارا امام۔ میں پوچھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو جو حضرت عمر کو ہلاکت سے بچائے وہ علی، جو حضرت بکر کی خلافت میں آنے آئے وہ علی، جو حضرت عثمان کی خلافت میں تصاوت کرے وہ علی، جو چوتھے خلیفہ کی شکل میں آئے تو ظلمت کا اینٹا اکھاڑ پھینکے وہ علی، جو شام کی آندھیوں میں بھی رحمت کا سایہ بن کر کے آئے وہ علی۔ کون علی سنیے گا؟ وہ علی جو حضرت عثمان کی خلافت میں تصاوت کرے وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جب بالوالیوں نے گھر سے گھیرا تو پانی لے کر کے پلانے آئے وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جو شام میں بھی اپنے رحم و کرم بن جائے وہ علی۔ کون علی؟ وہ
علی جو مدینے کی رحمت اور جو مدینے کی عظمت کو بچانے کے لیے کوفے کو دارالامارہ بنائے وہ علی. اللہ اکبر. جو مدینے کی عظمت کو بچانے کے لیے کوفے کو دارالامارہ بنائے وہ علی. کون علی؟ جو عقیل کے ساتھ عدل کرے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو ظالم اور مظلوم میں فرق کرے وہ علی. اللہ اکبر. آپ جملوں کو رائگاں کر رہے. کون علی؟ وہ علی جو ظالم اور مظلوم میں فرق کرے وہ علی. کون علی؟ جو رات کے سناٹے میں کام ہو کر روٹی کی پوڑیاں لے کر کے بھاگے وہ علی. کون علی؟ جو دنیا سے گزر جائے تو عظیم و مسکین جس پہ گریا کرے وہ علی. کون علی؟ جو بدر کے میدان میں آئے تو اسلام کا پرچم بلند کرے وہ علی. کون علی؟ جو خندق کے میدان میں آئے تو عامر بن عبداللہ کو زمین بوس کرے وہ علی. کون علی؟ جو خندق کے میدان میں آئے تو نبی سے مکمل ایمان کی سند لے کر کے جائے وہ علی. کون؟ وہ علی جو فتح مکہ میں نبی کا بھائی بنے وہ علی. کون علی؟ جو جنگ حنین میں اسلام کے پرچم کو بلند کرے وہ علی. کون علی؟ جو مباہلے کے میدان میں آئے تو اسلام کا چمکتا ہوا سورج بن کے آئے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو یہودی کے بغیچے میں جائے تو اسلام کا ایک چمکتا ہوا کردار بنتا ہوا نظر آئے وہ علی. کون علی؟ جو اپنے گھر کے رزق کو چلانے کے لیے مزدوری کرتا ہوا نظر آئے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو مسجد نبوی کی دہلیز میں بیٹھ کر کے سوکھی ہوئی روٹیاں توڑتا ہوا نظر آئے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو ابو بکر کی انگلیاں پکڑ کر کے کلمہ طیبہ سکھاتا ہوا نظر آئے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو ابو بکر کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے صداقت کی فضاؤں میں بولتا ہوا نظر آئے وہ علی. کون علی؟ جو سلمان کو کلمہ شہادت اور کلمہ طیب کا فرق محسوس کرائے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو مصر کی زبان کو بولنا سکھائے وہ علی. کون علی؟ جو مالک اشرف کو تلوار چلانا سکھائے وہ علی. کون علی؟ جو شجاعت کا کلمہ پڑھنا سکھائے وہ علی. کون علی؟ جو وفاداری کی ہواؤں میں گھومنا سکھائے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو ظالم اور مظلوم میں فرق کرنا سکھائے وہ علی. کون علی؟ وہ علی جو مومن اور منافق میں فرق کرنا سکھائے. اللہ اکبر. جو مومن اور منافق میں فرق کرنا سکھائے وہ علی. کون علی؟ جس کی محبت ایمان ہو, جس کی عداوت کفر ہو. کون علی؟ وہ جو جس جنگ کے میدان میں آئے تو حق علی کے ساتھ ہو, حق علی کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. وہ علی ہے نا جس میدان میں آئے تو علی بن آئے, کبھی آدم بن کے آئے, کبھی موسیٰ بن کے آئے, کبھی عیسیٰ بن کے آئے, کبھی یحییٰ بن کے آئے, کبھی زکریا بن کے آئے. نہیں, شاید میں ایسا بتاؤں کہ جو آدم کا وارث بن کے میدان میں آئے, جو یونس کا وارث بن کے میدان میں آئے, جو عمرو کی شجاعت بھی لے کر کے میدان میں آئے, جو بخاری کی شجاعت بھی لے کر کے میدان میں آئے. شاید میں جملے کو بدل دوں اور میں اس وقت مولانا شمس تبریز کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولانا شمس تبریز کہتا ہے, کون شمس تبریز, یہ یوٹیوب والا شمس تبریز نہیں, وہی یہ وہی شمس تبریز کہتا ہے کہ وہ ہم یوسفہ, وہ ہم یونسہ, وہ ہم یعقوبہ, وہ ہم یوسفہ. علی پھول. اگر آدم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو, اگر موسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو, اگر یحییٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو, اگر زکریا کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. نہیں, مکر پورم بھی نہیں سمجھا تو شاید سرزمین مکر پور سے ایک ولی زندہ نے آواز دی, سطر قرآن افطار ہوئے علی, مصحف باشر قرآن ہوئے علی, در بجنت مکرم راضی دی, جنت باشر قرآن ہوئے علی. اچھا سمجھ گئے یہ تھی امامت کی تاریخ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم کیسے سمجھیں گے کہ جس نے ورلڈ کپ جیتا ہے وہ اچھا کپتان ہے یا برا کپتان ہے؟ تو ہر ہندوستانی کی زبان سے آواز آئے گی کہ جس نے ہمیں 14 سال
کے بعد ایک ٹرافی دلائی ہے، وہ ہمارا اچھا کپتان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاید میں نے حساب کر دیا، جس نے 14 سال کے بعد فراز بھائی ہمیں ٹرافی دلائی ہے، وہ ہمارا اچھا کپتان ہے، بڑی محنت کی ہے، 3 بار فائنل میں گیا، 4تھی بار لے کے آیا۔ میں نے کہا 4تھی بار ٹرافی لے کے آنے والا کپتان سمجھ میں آتا ہے 72 جنگوں کا میڈل لے کے آنے والا علی۔ نہیں، شاید انصاف نہیں ہوا، 72 جنگوں کا میڈل لے کر کے آنے والا علی نہیں سمجھ میں آتا، وہ اچھا امام نہیں ہے۔ نہیں، اگر ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، شاید وہ میرا معصومانہ اور بچکانہ سوال ہو، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے یہ سمجھیں کہ کون سا کپتان اچھا ہے اور کون سا کپتان برا ہے؟ اور اس کے لیے بھی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ تھی کہ اس سال IPL میں ممبئی انڈینز نے اپنے کئی سالوں کے رکھے ہوئے کپتان کو بدلا اور ایک نئے کپتان کو منتخب کیا۔ نتیجہ یہ تھا کہ اسے کسی اور ٹولی سے کسی اور ٹولی میں لایا گیا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تشکیل بھائی، کسی اور ٹولی سے کسی اور ٹولی میں لایا گیا، کپتان بدلا گیا، نتیجہ بدل گیا۔ کپتان بدلا گیا، نتیجہ بدل گیا۔ دنیا والے اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سمجھے؟ میں یہی کہتا رہا کہ اسلام کے نظام کو حقیقت میں امام چلاتا ہے۔ اگر امام بدلو گے تو نتیجہ بدل جائے گا، اس لیے امام وہی ہونا چاہیے جو اس بار بھی امامت کرے، اس بار بھی امامت کرے، جو اس بار بھی امامت کرے اور اس بار بھی امامت کرے، اس بار بھی امامت کرے، اس بار بھی امامت کرے۔ کہا کیسے سمجھیں گے کہ ہمارا امام اچھا ہے؟ میں نے کہا بیٹھو علی مدد کرو۔ نہیں، شاید مکنپور سے انصاف نہیں ہوا، بیٹھو اور یا علی مدد کہو، اگر نتیجہ مل جائے تو امام اچھا ہے۔ نہیں، ہم تو نبی کے عاشق ہیں نا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب مر کر کے لہد میں جاتے ہیں تو ہماری نجات کا وقت ہے، ہمارے نبی بھی آتے ہیں اور ہمارے علی بھی آتے ہیں۔ یہ ہمارا ماننا ہے کہ ہماری نجات کے واسطے ہمارے نبی بھی آتے ہیں اور ہمارے علی بھی آتے ہیں۔ آتے ہیں، ہاں، اچھا امام کو، اچھا امام۔ ایمان نے کہا کہ جب ہم قبر کی منزل میں ہوتے ہیں اور ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کتاب کیا ہے؟ اللہ کہا بتاؤ تمہاری کتاب، اللہ کی کتاب، تمہارا رسول، تمہارا امام۔ سوال مشکل ضرور ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ ہم جواب نہ دے پائیں، اس لیے کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال بھی ہم سے لہر میں یہی ہوگا۔ تو جب سوال ایسا ہو کہ اچھا کسی کو کسی وجہ سے جواب نہ آئے تو کیا ہوگا؟ بھائی 2 فرشتے سوال کر رہے، ہو سکتا ہے کہ فوراً آسان میں کہا نہیں، جس کے سینے میں عشق نبی کو عشق علی ہوتا ہے، شاید جملہ کہوں کہ جس کے سینے میں عشق نبی کو عشق علی ہوتا ہے اور اگرچہ اس کو سوال کا جواب نہ آتا ہو تو ایک طرف سے نبی ایک طرف سے علی آواز دے کے کہو محمد رسول اللہ، کہو محمد رسول اللہ۔ کا اس کے آگے جب کہا جائے گا بتاؤ تمہارا امام کون ہے، ایک منزل ہے، میں اس منزل پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ایک ماں ہے جس ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ منزل ہے، شاید اس منزل پہ میں مجلس مکمل کر دوں گا۔ فاطمہ بنت اسد کو نماز جنازہ نبی نے پڑھا، صبح میں خواب کیا، قبر پہ مٹی ڈالی، بیٹھ کے تلقین کرنے کے بعد سب چلے گئے۔ فرض علی کا تھا، آواز ہے نبی کی علی تم بھی جاؤ۔ سب 40 قدم کی دوری سے زیادہ تھے،
नबी कब्र पे बैठे हुए थे, मिट्टी पे हाथ रखा हुआ था, आवाज दे रहे थे, कह दो मां तुम्हारा बेटा। मुझे नहीं पता, आवाज दे रहे थे। कौन लिख रहा है? अल्लामा बाकर मजलिसी। फातिमा बिन्ते असद की कब्र पे बैठ के नबी आवाज दे रहे, कह दो मां तुम्हारा बेटा, कह दो मां तुम्हारा बेटा। किसी सहाबी ने आकर के सवाल पूछा, या नबी अल्लाह, सहाबी कौन है? अबू ज़र ऐसा सादिक सहाबी है। अबू ज़र ने आके पूछा, या नबी अल्लाह, आप फातिमा बिन्ते असद की कब्र पे बैठ के ये क्यों कह रहे थे, कह दो मां तुम्हारा बेटा, कह दो मां तुम्हारा बेटा। कहा मेरी मां थी। कौन? फातिमा बिन्ते असद। कब्र की मंजिल में थी। फरिश्ते सवाल कर रहे थे कि तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है? अल्लाह अकबर। मगर उनकी ज़बान खामोश हो गई। शायद मैंने अपनी खिताबत का सबसे बेहतरीन जुमला कहा है। कहा फरिश्ते सवाल कर रहे थे तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है? कहा क्या फातिमा बिन्ते असद को पता नहीं था? कहा पता था। मेरी मां सोच रही थी कि क्या कहूं, अली कहूं या हैदर कहूं या बेटा कहूं। मेरी मां सोच रही थी कि क्या कहूं, अली कहूं, हैदर कहूं या बेटा कहूं, अली कहूं, हैदर कहूं या बेटा कहूं। मैं कह रहा था कि कह दो मां तेरा बेटा। आवाज आई, मेरा बेटा ही मेरा इमाम है। अल्लाह अकबर। उस मां के मुकद्दर को सलाम करो जिसका बेटा अपनी मां का इमाम हो। अल्लाह अकबर। नबी आवाज रहे, कह दो मां तुम्हारा बेटा तुम्हारा इमाम है। अल्लाह अकबर। अजीब और यकीन माने हम खुशकिस्मत है कि अली हमारा इमाम है। अल्लाह अकबर। हम खुशकिस्मत है कि अली हमारा इमाम है। इसलिए हमें यह खुशकिस्मती किसी मौलवी के फतवे से नहीं मिली है, अपने मां के दूध से मिली है। नहीं झूला बदल रहा हो, हमें ये मारिफत अली को मौला कहने की और अली को इमाम कहने की किसी की हुई खैरात में नहीं मिली है, बल्कि सरकार जिंदा शाह मदार की दी हुई हवा में मिली है। हो सकता है कि लोग जाकर के आपसे सवाल करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अली को मौला कोई जिस माने में मानना चाहे माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कबीर की हदीस ये है कि जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला अली, उसका मौला। अब कोई मौला के माने लीडर माने, कोई मौला के माने रहबर माने, कोई मौला के माने सुफी माने, जो चाहे वो माने। लेकिन एक बात मैं इस मेंबर पे बैठ करके कह करके चला जाऊंगा कि यकीन जानिएगा, नबी ने इस हदीस के घेरे में उन तमाम लोगों को लाके रखा है कि जो नबी को जैसा मानेगा वो अली को वैसा मानेगा। नहीं नहीं नहीं, शायद झूठे का हाथ पता नहीं हुआ। जो नबी को 40 साल के बाद नबी मानेगा वो अली को गदीर के बाद भी मौला नहीं मानेगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाद। एक सवाल है शिबू भाई, आप भी गौर करते हैं सवाल और आ गई है तो ये बात कहता चलूं। और ये बात बड़ी अहम है। जश्न ईद मिलादुन नबी पे हमारा बेसिकली जैनुल भाई रजिस्टर्ड हक है। हमारा बेसिकली रजिस्टर्ड हक है। ये सवाल मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, पहले मुहर्रम में आता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। असल में आपने अभी बारिश का मौसम देखा है और मैं आपको मिसाल देता हूं ताकि मुहर्रम भी समझ में आ जाए। साल भर हमारे छतों पे जितनी गर्म पड़ी होती है ना, वो अल्लाह के एक अपने कर्म में धुल जाती है।
ہے نا. ساری گرد کو دھلنے کے لیے اللہ کی رحمت کافی ہے. ایک بارش میں ہماری چھت ایسی ہو جایا کرتی ہے جیسے ابھی دھلی گئی ہو. اللہ اکبر. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 10 یا 11 مہینے جو بھٹکنے کی آندیاں چلتی ہے اسے چلنے دو, پریشان نہ ہوا کرو. ہو سکتا ہے کہ لوگ 10 مہینے یہ کہتے ہوئے مل جائے کہ مجلسوں میں نہ جایا کرو, ماتم کو نہ دیکھا کرو, نہ سنا کرو, تعزیوں میں نہ شریک ہوا کرو, یا حسین کی صدائیں نہ بدل کیا کرو, علی اکبر نہ کیا کرو, مولا مولا نہ کیا کرو, امام نہ کیا کرو. چلیے یہ رافضیوں کا کام ہے, یہ کافروں کا کام ہے, یہ منافقوں کا کام ہے, یہ دین سے بھٹکے ہوئے کا کام ہے, یہ راہ سے ہٹے ہوئے کا کام ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم کافر بھی ہے, ہم منافق بھی ہے, ہم راہ سے ہٹے ہوئے بھی ہے, ہم راہ سے بھٹکے ہوئے بھی ہے, لیکن ہمارا یہ بتاؤ اتنے الزام لے کے ہم کو کم سے کم یا حسین یا حسین اچھا اتنے سارے انسان کے بعد ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہماری زبان سے جیسے ہی محرم کا چاند آتا ہے یا حسین کی صدائیں بلند ہو جاتی ہے, ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا علی کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے. ہمارے گھر پریشانیاں آتی ہیں, ہم لنگر چلاتے ہیں, ہم غریبی میں جیتے ہیں, لیکن حسین کے نام پہ سب کچھ لٹاتے ہیں. اس لیے ہمیں امیر پسند نہیں, غربت میں رہنا پسند ہے, ہمیں بازاروں میں آ کے چلنا نہیں پسند, ہمیں فرش پہ کے بیٹھنا پسند ہے. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, سنو, اس لیے اللہ نے یہ زبان لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے, لوگوں کی برائی کرنے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے یہ زبان لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں دی ہے. تو کسی نے آ کر کے مجھ سے پورا ہونا زبان کس لیے دی گئی ہے, تو میں نے کہا, میں نے پوچھا امام سے, تو امام کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زبان ہماری مدعو سنا کر, اللہ نے تمہیں زبان ہمارے ذکر کے لیے دی ہے. اس لیے اس زبان سے غیبت نہ کیا کرو, علی کیا کرو, اس زبان سے برائی نہ کیا کرو, علی کہا کرو. اس لیے جتنی دیر علی کہو گے ثواب ملے گا, جتنی دیر غیبت کرو گے جہنم کے عذاب تمہارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. اس لیے زبان برائی کے لیے نہیں ہے, زبان غیبت کے لیے نہیں ہے, زبان فتووں کے لیے نہیں ہے, زبان برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہے. جو جیسا کرتا ہے اسے کرنے دو, اپنے اعمال کی طرف دیکھو, اسے جانچو, اسے پڑھو. میں نے بس یہی ماننا ہے کہ میں کچھ نہیں چاہتا, بس میرے اندر وہ اس لیے حسین ہے کہ جو آوازیں دے دے کے کہہ رہا ہے کہ غیبت سے بہتر نام حسین. درود پر محمد اس لیے کہ زبان علی کے عشق میں بولنے کے لیے دی گئی. اگر علی کے عشق میں زبان کاٹ بھی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے زبان وہ زبان ہے جو کاٹنے کے بعد بھی علی کرے. اللہ اکبر. اسلام کے پہلے شہید حضرت حمزہ سید الشہداء, سینے میں نیزہ, آواز نبی بلند. اللہ اکبر. عزیزوں, ماہ محرم کی پہلی تاریخ قیامت. اس لیے خواب ابراہیم سے ذبح عظیم نکالنا ہے. 10 ذیل سے 10 محرم کا سفر طے کرنا ہے. اور عزیزوں یقین جانیے کہ ایک بیٹے کے گلے پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری کا چلانا آسان ہے, جوان بیٹے کے سینے سے بچے آنا نکالنا مشکل ہے. عزیزوں,
मीना का मैदान है, हज़रत इस्माइल है, ज़िब्या सिंह की ताबीर सुनी है, हाथ में चोरी है, आंखों पे पट्टी है, चोरी चलना चाहती है, अल्लाह लरसता है, दुम्बे को भेजता है। अजीज़ो तारीख और तर्जुमा और तफसीर समझे लिखा कि हज़रत इस्माइल हर गए, दुम्बा शहीद हो गया। हाँ अजीज़ो, मुझे नहीं पता, लेकिन अहले तफसीर ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम चोरी चला के बहुत देर तक ज़मीन पे बैठे रहे और उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली। लेकिन तस्वीर भी कहता है कि शायद हज़रत इब्राहीम ने अपने आंखों से पट्टी इसलिए नहीं खोली कि उन्हें ये एहसास था कि मेरा जवान बेटा जमीन पे एरिया बना रहा होगा, लेकिन अजीब जब आंखों से पट्टी हटाई है ना, तो हज़रत इब्राहीम ने देखा कि इस्माइल अलहदा है और गुर्बा कटा हुआ है। मैं नहीं चाहता इस इम्तिहान को इम्तिहान अजीम लिखा गया, इसे अजीम से ताबीर दी गई। लेकिन हाँ अजीजों, तारीख एक ऐसी मंजिल जाती है कि 28 मुहर्रम 60 हिजरी को हुसैन मदीने की गलियों में ये कह के टहल रहे हैं, नाना खुदा हाफिज आपका नवासा मदीने को अलविदा कह रहा है। ए दादा, अब आपका लाल हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। अभी साहब सल्लल्लाहु ने मरासी में पढ़े नारे पढ़े। अरे हाँ अजीजों, वो मरासी सुन के अरे कलेजा मुंह को आता है ना कि नाना के शहर को सलाम किया है। अजीजों, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि हुसैन मदीने की गलियों में फिर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, ए नाना मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। नाना याद है ना, आप भी जब हिजरत में गए थे और भारत में वापस आए थे, तो जब आपने अपने वतन को देखा था तो छोड़ के हो रहे थे। आवाज से करके किसी ने पूछा था, इसलिए आपसे चंद रोज की हिजरत का फरमाशी, ए नाना आपका नवासा हुसैन मदीने को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर रहा है। आज वो तारीख में आज मंजर लिखा है कि आपके सन्नाटे में हुसैन रोज़े रसूल के गिरिया कर रहे थे। अरे रोज़े रसूल तरस रहा था, आवाज आ रही थी, जाओ मेरे लाल हाफिज, तुम्हारा नाना तुम्हें नहीं रोकेगा, इसलिए तुम्हारे नाना के दीन को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, हकीकी ईमान की जरूरत है। मैं यही तो कह रहा था, ईमान ही है जो इम्तिहान के रोज अपने हाल को लेकर के आगे आया। आवाज कराए नाना हुसैन जा रहा है, हुसैन आल के साथ जा रहा है, हुसैन नस्र के साथ जा रहा है, हुसैन अकबर को लेके जा रहा है। अजीजों, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हदीस इसकी शुरू की थी और हदीस में इंशाअल्लाह मसाइल को और करूंगा। तारीख कहती है कि अहमद और रसूल से जुदा हुए। अब अजीजों, अचल मंजर है, इसलिए हुसैन नहीं है, बस एक मंजर अपनी निगाहों के सामने रखता हो ताकि आप समझ जाए हुसैन ज़हरा से कितनी मोहब्बत करते थे। तारीख ने लिखा है ना कि जब अम्मा ज़हरा यानी अम्मा फातिमा ज़हरा दुनिया से जा रही थी तो हुसैन अपनी माँ से मिलने के लिए करीब न आए, आपके भाई भी खड़े हो गए और आवाज दे रहे थे, अम्मा तुम्हारा बेटा तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अपने लाल हुसैन को न बुलाओगी। अल्लाह जाने में कैसे पढ़ना हुई हुसैन आगे बढ़े, लिखा कि आगे बढ़े तो लाल हुसैन जाओ अम्मा से रोशत हो लो, पापा ये खैबर का मार्का नहीं है, खामोश हो जाइए, ये मेरी माँ से मोहब्बत करवा रहा है, इसलिए हमको आ रही है। अल्लाह जाने अरे खैबर ने अपने आप को कैसे अलग कर दिया। हुसैन आवाज ने दिया, अम्मा जब तक अपने लाल को न बुलाओगी आपका नाम से मिलने नहीं आएगा। तारीख में लिखा है, उठाके पढ़ लीजिएगा। अरे वो तो भी आई खैबर नरम थी, बंदे मोहम्मद ने आवाज आया मेरा हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह। बोलिए अज़ीज़ों, ये माल मुहर्रम है, इसमें तो तारीख करिएगा। आवाज आई मेरे लाल हुसैन, मेरी आगोश लगा। मेरे दोस्तों ने ये हुक्म किया, मसाइल ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, माल मुहर्रम में आपने हवाले करा हुसैन माँ की आगोश में आ गए। अल्लाह जाने लेकिन असी तो ऐसा नहीं हुआ था हुसैन का, आपके बेटे हुसैन ने आपको कभी
پریشان نہیں کیا. اے اماں آپ کے لال حسین نے کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا. اے اماں آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی کہ آپ کی دنیا کو چھوڑ کے نہیں گئی. اماں مجھے اپنی محبت سے محروم کر دیا. اماں آپ کے بعد حسین کیسے جیے گا؟ اماں آپ کے بعد حسین کیسے پانی پیے گا؟ اللہ تعالیٰ حسین کون سے بیٹھ کر رہے تھے. ایک مرتبہ میرے علی آگے بڑھا کہا اے حسین اپنے آپ کو ماں سے علیحدہ کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. آج ہی تو حسین ماں سے جدا ہوئے. آج ہی تو زہرا سے بھولے خاک ہوئی. اب وہی حسین ہے اور جنت البقیہ میں فاطمہ زہرا کی قبر ہے. تاکہ ہمیں دیکھا کہ اب حسین نے انداز ڈالا. گھٹنوں چلتے رہتے چلتے چلتے جنت البقیہ کی طرف پہنچتے اور کہتے تھے آواز دے کے میرا آقا پڑھ رہا تھا. تاکہ میں نے دیکھا ایک منزل ایسی آئی جہاں حسین لوگ گئے اور آواز دی ہے اپنا سہارا. ارے حسین کا بچپنا یاد آیا. آج آپ کا لال حسین اے امان حسین بڑا بلند. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سنوائے بڑھنے مسئلہ میں کر رہا ہے. اے اماں آج آپ کے دار بنا ہوا ہوگی. آج کا آواز ہے آپ کے دار حسین. تمہاری ماں ہمارا میں انتظار کر رہی ہے. آپ کوہنیوں چلتے ہوئے اماں کی قبر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے اے اماں حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے. اے اماں حسین مدینے کو ودا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ دین حدیث نے حضرت اللہ نے کہا کہ اماں لہو میں اپنا چمن دیکھ لے چلو. اے اماں زینب کے پاس ہو نظر دیکھ لے چلو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اے اماں اپنا لہو چمن دیکھ لے چلو. زینب کے پاس ہو نظر دیکھ لے چلو. اے اماں حسین کیسے امتحان دے گا؟ اماں آپ نہ ہوگی تو حسین کو کون سنبھالے گا؟ اے اماں اگر آپ نہ ہوگی تو حسین علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں میں کیسے لے کے آئے گا؟ اماں آپ سے بیٹا آگے آگے تو ہوگا پیچھے پیچھے تیری ماں فاطمہ. اے ماں تیری ماں فاطمہ مجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ تم سے پہلے تیری ماں فاطمہ میدان برکت میں ہوگی. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سلیمان مسجد میں کربلا کے حاضر ہو آپ کو حسین اللہ جانے اماں کی لہر سے کیسے جدا ہوئے. لیکن جب مدینے کی گلیوں میں واپس آئے تو دو بیویاں ہو رہی تھی. ایک بیوی کا نام ام ہانی ہے اور ایک بیوی کا نام ام سلمہ ہے. آگے اور اس حدیث میں میں نے صحابہ کو کروں گا. ایک بیوی ام ہانی ہے. ام ہانی کو حسین کی بیوی اللہ اکبر. ام ہانی سے حسین جدا ہوئے اور کہاں نامی ام سلمہ کے پاس. کہاں نامی آپ کا نواسا کربلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ نامی ام سلمہ آگے بڑھی کہا میرے لال حسین تم عازم عراق ہو. تم عازم عراق ہو. کہاں نامی میں عازم عراق ہو. کہا میرے لال حسین میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ تمہیں عراق میں شہید کر دیا جائے گا. تو ہاں نامی ام سلمہ آپ نے ٹھیک سنا ہے. نامی ام سلمہ حسین نے کہی ایک شیشی لے کر کے آئی. ایک شیشی لے کر کے آئی اور آنے کے بعد نامی ام سلمہ نے وہ شیشی لا کر کے حسین کے ہاتھوں پہ دی. کہا اے میرے لال حسین یہ شیشی کی جو آگ ہے نا یہ تمہارے نانا نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب میرا نام حسین عراق میں شہید کر دیا جائے گا تو اس شیشی سے خون ابتدار ہوگا. اے میرے لال مجھے پتا نہیں ہے لیکن میرا دل بے چین رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس حال میں شہید کیا جائے گا. تم کیسے مظالم سہو گے. کہا نامی ام سلمہ آپ جاننا چاہتی ہے. ہاں میرے لال حسین میں دیکھنا چاہتی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں. اس شیشی کو نامی ام سلمہ نے لے جا کے ہوئے میں رکھا. نامی کو اٹھایا. امام نے اپنی انگلیاں پلٹ دی. اب مطلب لکھا ہے کہ جیسے ہی امام نے انگلیوں کو نامی ام سلمہ کے آنکھوں کے سامنے رکھا تو نامی آنکھوں کو بند
करिए और बोलिए। एक बार दादी होकर सलमा ने अपनी आंखों को बंद किया और बोला, कहा क्या देखा दादी? कहा कुछ नहीं, एक जंगल है, एक बयाबान है, उसमें खून है, खून का दरिया है, अरे खून में थोड़ा सा नक्शे है। कहा नानी और क्या देखा? कहा मैं देखती हूँ कि ये शहीद है जो झुक झुक करके जमीन से कुछ उठा रहा है। अल्लाह जाने, इसलिए आप सब होना साथ औरत को अभी तक उठाओगे, बस एक सुन्नत है करके आगे बढ़ाओ, जितना क्रिया करना होगा ना मिला। कहा ये नानी क्या देखा? कहा मैं ये देख रहा हूँ ये कोई शहीद है जो जमीन से झुक झुक करके कुछ उठा रहा है। कहा कौन है वो शहीद? कहा पता तो नहीं चलता। कहा कौन से देखिएगा? एक बंदर अपनी उन्हें सड़कों में देखा। कहा ये मेरे नाम हुसैन, ये तो तुम मालूम होते हो। कहा नानी ये आपका नाम हुसैन है। कहा जमीन से क्या उठा रहे हो? कहा भैया हसन की निशानी सामने रखा। कहा नानी आप कुछ और दिखाई दिया? कहा बेटा मैं ये देखती हूँ कि एक बुलंदी पे कोई शहीद अपने हाथों में कुछ लेके खड़ा है। कहा नानी देखिए कौन है? एक बच्चा ने देखा तो कहा ये मेरे लाल हुसैन, ये तो मालूम होता है कि तुम बुलंदी पे खड़े हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में कौन है? अल्लाह अकबर, तुम्हारे हाथों में कौन है? एक बार तो इमाम अली बताते पर नानी बुलंदी पे आपका लाल हुसैन है और हुसैन के हाथ में जो बच्चा है ना वो यही 6 दिन का बच्चा अली असग़र। जज़ाकुमुल्लाह। कहा मैं सवाल आप कर रहा हूँ, हाफिज़ो एक बार आखिरी मंजिल आ गई, मातम कर लेना, दिल खोल के मातम करना, इसलिए कि अल्लाह जाने अगले बरस कौन रहेगा और हुसैन पे आंसू बहाएगा, फतवों की आंधियां चलने दो, लेकिन हुसैन पे क्रिया करने से पीछे ना हटना अजीजों। इसलिए हमारी जिंदगी का मकसद है हुसैन, हमारी जिंदगी का मकसद है क्रिया, इसलिए हम न रोएंगे तो हुसैन पे कौन रोएगा? इसलिए हमारे जवान हुसैन के जवान पे रोएंगे, हमारे बच्चे हुसैन के बच्चे पे रोएंगे, हमारी औरतें हुसैन की औरतों पे रोएंगी और हम हुसैन पे रोएंगे।
ماتا تاریخ لکھی ہے کہ نانی ام سلمہ کے ہاتھوں پہ حسین کا ہاتھ ہے. کہا نانی کچھ اور دکھائی دیا. کہاں میرے لال ایک مسجد ہے, وہاں کوئی صحیفہ ہے جو اپنے بالوں سے مسجد کو صاف کر رہی ہے. اچھا نانی, اور کوئی دکھائی دیا؟ کہاں کوئی ہے جو سجدے میں جھکا ہوا ہے, اس کی پشت پہ کوئی سوار ہے جس نے ہاتھوں میں اس سجدے میں گرے ہوئے شخص کے زلفوں کو لے رکھا ہے, ہاتھوں میں کرد خنجر ہے اور وہ کرد خنجر سے گردن پہ وار کر رہا ہے. کہا نانی کچھ اور دکھائی دیا؟ کہاں میرے لال ایک بلندی ہے جہاں سے ایک بیوی آواز دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک آواز دی نانی پہچانا کون ہے؟ کہا نہیں. کہا نانی ارے بولو صحیفہ اپنی بالوں سے زمین کو پسند کر رہی ہے, وہ میری ماں فاطمہ ہے جو شخص سجدہ میں ہے وہ تمہارا لال ہے, اور جو بلندی میں بیوی کھڑی ہے وہ تمہارے زینبیہ میں تمہاری بیٹی زینب آواز دے رہی ہے. اے ظالمہ میرے بھائی مافیا ظالم, اے ظالمہ ارے میرے بھائیوں نے تمہارا رابطی والا ہے. اے نانی تمہارا سوال ہو گیا. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جتنے بھی مومن مومنات ہیں تمام مومن و مومنات کی جان مال اس بابوں کی حفاظت فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سرقلم پرچم خلفاء کو سنجو فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا بیت المقدس کو ظالموں کے قبضے سے رہا فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں اپنے غیبی لشکر کو بھیج تاکہ وہاں کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا کہ پرچم اسلام کو سربلند پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہم سب کو حسین کے لشکر کا ساتھی اور پکا ساتھی مقرر فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا کہ جنت البقیہ میں جنت جنتوں سے جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم امیر فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. بارلا واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہم سب کے آخری رہبر امام مہدی امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ان کے عوام ساتھ ہم سب کو شمار فرمائے. من ينتقل علی وسیم علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین. اللہم علی قتلۃ الحسین